کلپ نمبر 300۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے 85 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ترجمہ: وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللہ عز و جل کو ماننا، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی کہ اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سارے بیان کا مقصد سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین و تعلیم اور تربیت ہے، جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ عز و جل کو نہایت محبوب ہے، اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے، وہ سب دلائل اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھیں۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا
اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک کا تذکرہ کیا، جن کے اسماء کریمہ آیت میں بیان ہوئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سارے نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے سب آپ ہی کی اولاد سے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسیر بغوی اور تفسیر خازن میں ہے، یقال ان اللہ لم یبعث نبیا بعد ابراہیم الا من نسلہ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمایا وہ ان کی نسل سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، لم یبعث اللہ نبیا من بعد ابراہیم الا من صلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے صلب سے مبعوث فرمائے۔ تفسیر جلالین میں ہے، فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی۔ اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد